بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کے بعد پیٹ پر ہاتھ مت پھیرو۔ آدھی رات کو کھانے سے پینے سے گریز کرو۔ رات کے کھانے میں صرف آدھی روٹی کھاؤ، آپ سکون محسوس کرو گے۔ ناظرین، ضرورت سے زیادہ نیند آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ جو لوگ 9 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق رات کی نیند کا بہترین دورانیہ 7 سے 8 گھنٹے ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لازمی پوری کرنی چاہیے۔ 2 مہینے تک سیب کا مسلسل استعمال بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو بتدریج کم کرتا ہے۔ ناظرین، جب آپ کا بچہ 2 سال کا ہو جائے تو آپ اپنے بچے کے سامنے کبھی بھی لباس تبدیل نہ کرو۔ بچے کا کوئی الٹا نام مت رکھیں۔ بچے کو نیا کارٹون یا فلم دکھانے سے پہلے ایک بار خود دیکھ لیں کہ یہ فلم یا کارٹون بچے کی معصومیت کو دور تو نہیں کر دیں گے، بچے کی معصومیت کو خراب تو نہیں کر دیں گے، اس لیے وہ فلمیں اور کتابیں بچے سے دور ہٹا دیں۔ خوش باش بچہ جب اداس رہنے لگے تو وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ بچے کو ہمسائے دوست یا کزن کے ساتھ کبھی تنہا مت چھوڑیں۔ جسم کو موٹاپے، پیٹ پھولنے، جلد کے مسائل، معدے کے مسائل سے، ان تمام مسائل سے بچانے کے لیے سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ آپ ہمیشہ گندم اور جو کی روٹی استعمال کریں، کیونکہ گندم اور جوار کے آٹے کو مکس کر کے اس کی روٹی بنا کر کھائیں، آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ نتائج 1 مہینے میں محسوس کریں گے کہ گندم اور جوار کے آٹے سے آپ کو کیا فرق ہوا ہے۔ جن عورتوں کو بالوں کے گرنے کی پرابلم ہے وہ پالک کا سالن بنا کر کھایا کریں، ان کے بال مضبوط، طاقتور، گھنے اور کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، دودھ پھٹنے سے بچانا ہے تو 1 پاؤ دودھ میں 1 چٹکی میٹھا سوڈا ڈال کر دودھ کو ابال دیں اور پھر زمین پر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں، دودھ نہیں پھٹے گا۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ سفر کرتے وقت گھوڑ والی سائیڈ کا انتخاب کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ سفر کے دوران اکیلا اور تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، خشک خوبانی کھانا خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ قبض دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے خشک خوبانی۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو خشک خوبانی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، بدبودار ٹوائلٹ میں ماچس لے کر جائیں۔ اکثر جب بھی کوئی باہر نکلتا ہے، خاص طور پر عوامی مقامات پر، تو واش روم میں، ٹوائلٹ میں انتہائی بدبو ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف آپ نے اتنا کرنا ہے کہ 5 سے 6 تیلیاں ماچس کی جلا کر فوراً بجھا دیں اور کچھ سیکنڈز کے لیے ٹوائلٹ کا دروازہ بند کر دیں۔ ٹوائلٹ کی بدبو فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کلونجی کھانے سے آپ کے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی ڈال کر غرارے کرنے سے آپ کے دانت کا درد اور آپ کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ آپ کے کمرے میں مر جاتے ہیں۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے آپ کی خارش دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کھانے کی شروعات اگر نمکین چیز سے کی جائے تو مختلف بیماریوں سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو لوگ روزانہ تازہ کشمش کے
21 دانے کھا لیتے ہیں، وہ مرض الموت کے علاوہ کسی بھی جسمانی مرض میں مبتلا نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، شہوانی قوت تازہ کھجور سے بڑھ کر کسی بھی چیز میں نہیں، اس لیے ہمیشہ خالی پیٹ کھجور کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کی اعصابی اور مردانہ قوت میں اضافہ ہو۔ دماغی قوت دیت ہے، مگر اس کا زیادہ استعمال دماغی خشکی پیدا کرتا ہے۔ نرم لباس پہنا کرو، یہ خون کو بڑھاتا ہے، اور کھردرا لباس خون کو چوستا ہے۔ زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ والی چیزیں بھولنے کی بیماری پیدا کرتی ہیں۔ کھٹا سیب کھانا، جوؤں کو نکال کر مٹی میں ڈالنا، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، غسل خانے میں پیشاب کرنا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، زیادہ عورتوں کے درمیان رہنا، بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ مباشرت کرنا، اور بھرے ہوئے پیٹ سے مباشرت کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد بھاری طبیعت اور کند ذہن ہوتی ہے۔ ناظرین، سخت گرمی کے اوقات میں گوشت کا بکثرت نمکین چیزیں زیادہ کھانا بینائی کو کمزور ہوتا ہے۔ خشک کھانسی جو رات کے وقت سونے نہ دیتی ہو، صبح و شام 1 چمچ شہد میں 3 دانے کالی مرچ کے ملا کر کھائیں، انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا، اور چند دنوں کے استعمال سے آپ کی کھانسی دور ہو جائے گی۔ 1 چمچ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینا معدے کا آخری علاج ہے۔ داغ دھبے بھی ختم ہوتے ہیں اور ٹی بی کے مرض میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، دہی اور شہد کا ماسک لگانے سے آپ کے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچی روزانہ کھائیں اور خود فائدہ محسوس کریں۔ ناظرین، تیز بخار کے بعد ہونٹوں پر پھنسی ہو جائے تو زیرہ پانی میں پیس کر ملنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس پھولنے کی شکایت ہو تو گرمیوں میں کسی اچھے دواخانے کا شربت سندل استعمال کریں۔ ناظرین، خواب میں شادی کرنا مال و دولت ملنے کی نشانی ہے۔ اگر کوئی کنواری عورت دیکھے کہ خواب میں وہ حاملہ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو لڑکا پیدا ہوگا۔ خواب میں مرنے والوں کو دیکھنا، اگر کوئی کسی نیک آدمی کو خواب میں دیکھے کہ وہ خوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے حال سے خوش ہے۔ ناظرین، ہم بڑے تب ہوتے ہیں جب ہم زیادہ معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں بہت جلدی اپنی رائے قائم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم میں احساس ذمہ داری آ گئی ہے۔ جب ہم اپنے دل کے ٹوٹنے کو قبول کرنے لگتے ہیں، ناظرین، ہماری ناک 50,000 مختلف قسم کی خوشبوؤں کو پہچاننے یا شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پسینے سے بو نہیں آتی، دراصل یہ بو انسانی جسم کی ہوتی ہے۔
جو جلد پر موجود جراثیم کے پسینے سے ساتھ ملنے کی وجہ سے آتی ہے۔ پیاز، آلو اور پھول گوبھی معدے کو کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانا آپ کے جگر کو متاثر کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آنکھوں کی بیماری لاحق ہوئی ہے تو نیلوفر کا پھول سونگھنے سے آپ کو افاقہ ہوگا۔ اپنے شیمپو میں تھوڑا سا نمک ملائیں اور پھر کمال دیکھیں۔ شیمپو میں 2 سے 3 کھانے کے بیج ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جب بھی بال دھوئیں تو اس شیمپو کو استعمال کریں۔ نمک کے ذریعے آپ کے سر میں موجود خشکی سکری کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نمک کو اپنے سر کی جلد پر چھڑک دو۔ 10 منٹ تک اچھی طرح سر کا مساج کریں۔ اس عمل کو مہینے میں 2 بار کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کرنے کے نتائج سے آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہر قسم کی خارش کا لاجواب علاج۔ 1 پاؤ تارا میرا کے تیل میں 1 چمچ گندھک آملہ سر ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور آملہ ملا کر اچھی طرح اس کو مکس کر لیں اور متاثرہ مقام پر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں۔ مساج کرنے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور 1 گھنٹے کے بعد اس کو دھو لیں۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہے تو اپنے کان میں خارش کریں۔ ہر قسم کی کھانسی دور ہو جائے گی۔ روزانہ 3 میٹھے امرود کھا لیں۔ پودینے والی چٹنی کھانے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ کام کے دوران سر میں درد ہونے لگے تو کالا نمک چاٹ لیا کرو۔ الائچی والا دودھ پینے سے کبھی بھی آپ میں سستی نہیں آئے گی۔ 4 چیزیں خوش نصیبی میں سے ہیں۔ نمبر 1، اچھا پڑوسی ہونا۔ نمبر 2، عمدہ سواری ہونا۔ نمبر 3، وسیع رہائش ہونا۔ اور نمبر 4، نیک بیوی ہونا۔ اگر آپ عورت کو قابو کرنا چاہتے ہیں تو عورت اگر کالی ہو تو اس کے سامنے تحفہ پیش کرو، راضی ہو جائے گی۔ عورت اگر موٹی ہو تو موٹی عورت کو اچھا کھانا کھلاؤ، مائل ہو جائے گی۔ ماہر نفسیات کے مطابق مسکراتی عورت مرد کے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت 1 چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں۔ چند دن استعمال کریں، معدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، بڑھاپا روکنے کے لیے اخروٹ کھایا کریں۔ گردوں کی بیماری میں کیلا کھایا کریں، بہت فائدہ مند چیز ہے۔ روزانہ دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر اپنے چہرے کو دھونا چاہیے۔ اس سے آپ کے چہرے پر چمک آ جائے گی۔ اگر کسی کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں لگا دیں۔ کچھ دن استعمال کریں، آپ کا پیٹ بڑھنا رک جائے گا۔ پھول گوبھی استعمال کرنے سے بواسیر اور پھوڑے پھنسیاں کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، معدے کے مریض نہار منہ دہی کا استعمال کریں۔ ترش پھل کھانا دماغ کو تیز کرنے کے علاوہ کئی دوسری بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ مچھلی کھانے والے لوگوں کے دماغ بڑے ہوتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے۔ ناظرین، اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کرو، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اگر اس وقت اس کو
حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کی اولاد جوان ہو جائے اور اس کی طلب شادی ہوتی ہے تو وہ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ زنا کی طرف جائے گا، برائی کی طرف جائے گا۔ گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کھانے سے درد شقیقہ کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ سائنس کے مطابق جو لوگ ہمیشہ دیر سے آتے ہیں وہ شاید سب سے زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں۔ ناظرین، میاں بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنے کا بہترین وظیفہ بیوی روزانہ ہر کھانے پر 70 بار یا ودودو پڑھ کر شوہر کے ہمراہ کھانا کھائے تو شوہر محبت کرنے والا فرما بردار ہو جائے گا۔ دوپہر کے وقت پیاز کے بغیر کھانا مت کھاؤ۔ بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 اشٹانک کے ساتھ مغز بادام نہار منہ چبا کر کھانے والا انسان ہمیشہ جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ سر میں خشکی ہو تو دہی میں سرسوں کا تیل ڈال کر روزانہ 5 دن تک لگائیں۔ سر کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا کریں، اس سے آپ کے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ جس شخص کو شوگر ہو اس کو اونٹنی کا دودھ پلاتے رہیں، انشاءاللہ شوگر کی بیماری دور ہو جائے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جتنے سجدے آپ جوانی میں کر سکتے ہیں کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ناظرین، کسی ولی کی صحبت میں چند لمحے گزارنا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اچھے دن تمہارے پاس نہیں آئیں گے بلکہ تمہیں خود ان کے پاس جانا پڑے گا۔ ناظرین، سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن انسان اچھا مر کر لوگوں کے دلوں میں رہ جاتا ہے۔ گیلے بالوں پر برش کرنے سے گریز کرو، اس خوف سے کہ اس سے بال ٹوٹ جائیں گے۔ پیاز، پھول گوبھی اور آلو معدے کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خواتین کے لیے گڑ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ روز تھوڑی مقدار میں اگر گڑ کھایا جائے تو اس سے ماہواری کے درد کے دوران سر کا درد اور پیٹ کے درد سے نجات ملتی ہے۔ پیاز کو تلنے کے دوران اگر اس میں چٹکی بھر نمک ڈال دیں تو پیاز کا رنگ فوراً سرخ ہو جائے گا۔ جس جوڑوں کو حمل نہ ٹھہرنے کا مسائل کا سامنا ہو ان کو چاہیے کہ وہ انجیر اور دودھ کا استعمال باقاعدگی سے کریں اور پھر اس کا جادو دیکھیں، انشاءاللہ ان کو حمل ٹھہر جائے گا۔ گیندے کے پھول کی خوشبو سونگھتے ہوئے جمع کرنے سے آپ کی ٹائمنگ میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جاپانی پھل جمعہ کے دوران کھانے سے منی میں گاڑھا پن آ جاتا ہے۔ لہسن کو زبان کے نیچے رکھ کر جمع کرنے سے آپ کی ٹائمنگ میں 1 گھنٹہ تک کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص غصے کا بہت تیز ہو اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہو تو آپ روزانہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے 41 دن اس کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے مزاج میں بہتری آ جائے گی۔ ناظرین، جب بھی اپنی سواری موٹر سائیکل یا کار وغیرہ میں پٹرول ڈلوائیں
تو اول و آخر درود شریف اور 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر ٹینکی پر دم کریں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کار یا موٹر سائیکل کے پیٹرول میں برکت ڈالے گا اور کم پیٹرول میں زیادہ سفر طے ہو جائے گا۔ ناظرین، کھیر بناتے وقت دودھ بہت جلد نیچے لگتا ہے۔ اس لگے ہوئے دودھ سے کھیر کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کھیر پکائیں تو برتن میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ابال لیں اور پھر پانی پھینک دیں۔ پھر اس برتن میں کھیر پکائیں تو دودھ نیچے نہیں لگے گا اور کھیر بھی لذیذ، ذائقہ دار اور بہترین پکے گی۔ ناظرین، سورہ طارق 3 دن تک روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کر زخموں پر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زخم جلد اچھے ہو جاتے ہیں۔ جسم پر پھوڑے، پھنسیاں یا داغ دھبے ہوں تو سفیدے کے پتے پانی میں ابالیں اور پانی سے چھان کر نہا لیں۔ تقریباً آدھا کلو پتے 1 بالٹی میں ابالیں۔ اگر جسم پر خارش ہو تو اس کے لیے بھی یہ ٹوٹکا بے حد مفید ہے۔ مرض کے خاتمے تک اس عمل کو دہراتے رہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو دن میں کسی بھی وقت 1 پاؤ دودھ میں 10 قطرے روغن بادام کے ملا لیجئے اور حسب ذائقہ چینی ملا کر پی لیں۔ کچھ عرصے تک مستقل طور پر اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کے بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور سفید بال بھی دوبارہ سیاہ ہو جائیں گے۔